اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ انشاءاللہ العزیز آج ہم لوگ 12واں رکوع شروع کریں گے۔ قل من کان عدو لجبریل، تو کہہ دے جو کوئی دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو اس نے تو اتارا ہے یہ کلام تیرے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، کہ سچا بتانے والا ہے اس کلام کو جو اس سے پہلے ہے، وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور راہ دکھلاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے کن کو؟ ایمان والوں کو۔ یہود یہ پیچھے بنی اسرائیل کا ہی قصہ سارا چل رہا ہے نا، تو یہود جو تھے نا در حقیقت وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر آپ کے پاس آتے ہیں نا تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ اور کس لیے دشمن ہے؟ اس لیے دشمن ہے کہ جو ہماری قوم تھی، پیچھے جو ہمارے لوگ تھے، اس پر بہت سارے عذابات اور بہت تکلیفیں اس فرشتے کی وجہ سے آئی ہیں، اور تکلیفیں بھی اور بڑے مشکل احکامات بھی، احکامات شاقہ جو ہوتے ہیں کہ بڑے جو مشکل احکامات تھے وہ بھی اسی کی وجہ سے آئی ہیں، لہٰذا ہم اس کی لائی ہوئی بات کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں، جو میکائیل علیہ السلام ہے نا وہ ہمارا دوست ہے، وہ خوب بارش برساتا ہے اور بارش رحمت ہوتی ہے، تو اگر وہ وہی لائے تو پھر ہم اس قرآن کو مان لیں۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فرشتہ ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی وحی لے کے آتا ہے۔ فرشتے کو تو میں وحی بھیجتا ہوں، میں وحی دے کے بھیجتا ہوں، تو فرشتے جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو جو کوئی ان فرشتوں سے کسی بھی قسم کی دشمنی، بغض و ناد رکھے تو گویا وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ وہ تو قرآن کریم لے کے آیا ہے، وہ تو اللہ کے احکامات لے کے آیا ہے، وہ تو کتابیں لے کے آیا ہے، اور ہر جو کتاب ہوتی ہے نا آسمانی کتاب، اس کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے خوشخبری لے کر آئے، اور جو برے راستوں پہ ہیں ان کو ڈرانے کے لیے عذابات کی تفصیل لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قانون بنا دیا ہے کہ جو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو کوئی بھی دشمن ہوگا نا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل یا میکائیل کا، تو بس پھر وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل من کان عدو لجبریل، تو کہہ دے جو کوئی دشمن ہو جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اتارے یہ کلام تیرے دل پر۔ کس نے اتارا یہ کلام؟ حضرت جبرائیل نے اتارا، لیکن اتارا کس حکم سے؟ بإذن اللہ، مصدقا لما بین یدیہ، جو سچا بتلانے والا کلام ہے، وہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت و خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ پھر آگے فرما دیا کہ من کان عدو للہ، تو جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، والملائکۃ، اس کے فرشتوں کا، وجبریل، والملائکۃ، اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اس کے رسولوں کا یعنی پیغمبروں کا، وجبریل، جبرائیل کا، میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ یعنی یہ کیا دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں، یا یہ کیا عدلہ بدلی کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئے تو وہ لے کر آئے؟ جو کوئی ان پہ زبان اعتراض دراز کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام وہ لطائف یا وہ چٹکلے یا وہ باتیں جو نبیوں، رسولوں، یا چلیں نبیوں رسولوں کو تو پھر کوئی بخش دیا گیا ہے ہماری قوم نے، جو فرشتوں اور جنت دوزخ وغیرہ کے متعلق بنائے جاتے ہیں، ان کا بنانا، ان کا آگے بھیجنا سخت گناہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بہت بلند رکھی ہے، اور جو کوئی ان سے دشمنی کرے، جو کوئی ان کے ساتھ کوئی اچھا برا رویہ اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے روح سے اسے اپنے ساتھ اچھا برا رویہ اختیار روا کے حکم میں جو ہے نا وہ داخل کیا ہے، کہ گویا جو ان سے ایسے کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنی دشمنی میں لے کر آئے گا۔ تو خدا کے لیے انجانے میں جو ہم گناہ کرتے ہیں اور انجانے میں جو گناہ ہمارے سے ہو جاتے ہیں ان سے معافی مانگیے، اور آئندہ کے لیے ان سے توبہ کیجیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اتاری ہم نے تیری طرف کیسی آیتیں؟ بینات، روشن، واضح۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر وہی فاسق لوگ۔ یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہود کہتے تھے نا کہ آپ پہ کوئی ایسی واضح دلیل نازل ہو جس کو ہم بھی جانتے پہچانتے ہوں تو پھر ہم اس قرآن پہ مان لیں۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ ان کی مختلف ان کے جو ہے نا وہ تھیں فرمائشیں۔ مثال کے طور پہ کبھی کہا کرتے تھے کہ آپ کے آگے کوئی فرشتوں کی فوج کیوں نہیں ہے، کبھی کہا کرتے تھے کہ آپ کا جو گھر ہے وہ سونے چاندی کا کیوں نہیں ہے، کبھی کہا کرتے تھے کہ آپ کے لیے کوئی باغ ہوتا،
کبھی کہتے تھے کہ ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، جو ہمارے دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تو سونے کے کنگن ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کی بیہودہ جو فرمائشیں کرتے تھے نا، تو وہ دلیلیں بیکار کی مانگا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ ہم نے تیری طرف جو آیتیں روشن اتاری ہیں، یا جو اتنی کلام اللہ کے ذریعے جو تیرے اوپر تیرے دل پہ وحی کی ہے، تو اس وحی کا اور کوئی انکار نہیں کرتا. اس کا انکار کون کرے گا؟ فاسق جو ہے، حد سے جو گزرا ہوا ہے اپنے فسق میں، جو حکم عدولی کے مسلسل حکم عدولی کر کے بالکل خوگر ہو گئے ہیں کہ انہیں ہر بات میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرنی ہے، یا ہر بات کے ہر جو حکم آتا ہے اس پہ اعراض ہی برتنا ہے. او ابا کلما عہدو، جب کبھی باندھیں گے عہدو کوئی قرار، عہدا نبذ فریق منہم، تو پھینک دے گی ایک جماعت اس کو ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر اس پر یقین ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی عہد مقرر کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرنے کو بھی کہتے ہیں. جیسے یہ پیچھے آپ نے بنی اسرائیل نے جو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کہا تھا. لیکن جو بنی اسرائیل تھی ان کی عادت قدیم یہ تھی کہ جب بھی کوئی عہد کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ، تو ایک جماعت اس کو جو ہے نا وہ پس پش ڈال دیتی، گویا اس پہ عمل نہیں کرتی تھی یا اس عہد کا پاس نہیں رکھتی تھی. اور عہد ان سے یہاں پہ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ یہود کو جو عہد یاد دلایا گیا نا، وہ عہد ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں ہے، اور یہ توریت میں لیا گیا تھا اور لکھا ہوا تھا. پھر انہوں نے خود عہد لینے سے ہی صاف انکار کر دیا، اور پھر اس کو کبھی بھی پوری طرح پورا نہیں کیا. تو کیا ہوا کہ کسی اگر یہودی نے کر بھی لیا اس عہد کو پورا، تو گویا اس نے اپنی کتاب کے عہد کو پورا کیا ہے، کیونکہ ان کی اپنی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور اس پہ باقی لوگوں کا ایمان لانا ثابت تھا. اور جس نے نہیں کیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے خود اپنی توریت کا ہی انکار کیا. تو یہاں پہ وہی بات ان کو یاد کرائی جا رہی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی عہد ان کے پاس بھیجا گیا یا کوئی عہد باندھا گیا، تو ایک جماعت جو ہے اس کو جو ہے وہ بالکل پس پش ڈال دیتی ہے، اور باقی جو ہے وہ اس کا پارٹلی انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی نے اگر یہ یقین کر بھی لیا کہ ہاں یہی نبی ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو وہ اس پہ ایمان نہیں لے کے آیا، تو اس نے بھی پارٹلی انکار کیا، یعنی آدھے حصے پہ تو اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک لکھا ہوا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، تب بھی اس نے وہی کام کیا جو اس نے کیا، جس نے سرے سے ماننا ہی نہیں اس بات کو. جس نے سرے سے ہی نہیں مانا، اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا اور اگلے حکم کا بھی انکار کیا. کیونکہ اگر وہ اپنی کتاب کے حکم پہ یقین رکھتا تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم تھا. ولما جاءہم، اور جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا، لما معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں. پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے اس چیز کو اٹھا کے پھینکنا، اس طرح سے اس کو اگنور کرنا کہ گویا بالکل اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیا یا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کا، اس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں گویا انہیں اصلاً علم ہی نہیں ہے اس بات کا. اتنی زیادہ عہد شکنی کرتے تھے، اپنی کتاب پہ یقین نہیں رکھا تو آگے کو وہ کیا یقین رکھتے. تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو توریت وغیرہ کتب کے مصادق وہ قرآن پاک لے کر آئے تھے کہ جو قرآن پاک تھا وہ تصدیق کرتا تھا پچھلی کتابوں کی. لیکن یہود کی جماعت نے خود بھی اس کو پس پش ڈال دیا، اور کیسا پس پش ڈالا گویا جانتے ہی نہیں کہ کیا کتاب ہے، اس میں کیا کیا حکم ہے. خود اپنی کتاب کو بھی پس پش ڈالا نا. اگر اپنی پہ چلتے تو قرآن تک پہنچ جاتے، وہ اپنی پہ ہی نہیں چلے تو پھر قرآن تک کیسے پہنچتے وہ. واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور پیچھے ہو لیے اس علم کے جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت کے وقت. وما کفر سلیمان، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین، لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس السحر، سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین، اور ہو لی اس علم کے پیچھے جو اترا دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت وما ہاروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت ہے. وما یعلمانی، اور نہیں سکھاتے تھے، من احدن، وہ دونوں فرشتے، کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ یہ نہ کہہ دیتے، انما نحن، ہم تو
آزمائش کے لیے ہے، فتنے کے لیے ہے، فلا تکفر، تو تم ان کافر مت ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا انکار مت کرو۔ فتعلمون منہما، پھر ان سے سیکھتے وہ جادو، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو مرد اور عورت میں جدائی ڈالتے، وما ہم بضارین بہ من احد، اور اس سے وہ نقصان نہیں کر سکتے کسی کا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وتعلمون ما یضرہم، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے، ولا ینفعہم، اور نہ کرے ان کا فائدہ، یعنی نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور خوب جان چکے ہیں جس نے اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے اس جادو کو اختیار کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ یہاں پر لمبی آیت ہے یہ، تو اچھے معارف و مسائل اس میں سے نکلنے والے ہیں کہ انہوں نے پچھلی آیت کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد باندھا یا اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انہیں بتائی کہ اس پہ عمل کرنے ہیں، ان چیزوں پہ سوچنے سمجھنے کی بجائے ان سے تو اعراض برتا۔ پچھلی آیت کا یہی مفہوم ہے نا کہ ان کو تو پیٹھ پیچھے پھینکا، لیکن وہ پیچھے پتہ کس چیز کے پڑے؟ جادو کے پڑے۔ جو یہودی تھے نا وہ جادو بہت کیا کرتے تھے اور جادو پہ یقین رکھا کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ جادو جو تھا یہ انہوں نے کس طرح سے اس کی تعبیر کس طرح کی، جادو کی تعویل کس طرح کی؟ کہتے تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے نا، ان کی حکومت صرف جادو کے زور پہ چلتی تھی۔ قصہ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں نا جادو اتنا زیادہ عام ہو گیا تھا کہ عام شخص، عام چرواہا بھی کہتے ہیں کہ چھڑی گھما کے بتا دیا کرتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو وہ اتنا زیادہ جادو سے کام لینا شروع ہو گئے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا تنگ آ کے سارے جو جادو کی چیزیں تھیں نا، جو کتابیں وغیرہ جن پہ ان کے منتر وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ لوگ جو ہے اس کو بڑا مقدس اور نیک کام سمجھ کے جادو کو سیکھتے بھی تھے، آگے سکھاتے بھی تھے اور عمل بھی کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے طرح کیا کہ تمام جو جادو کی کتابیں تھیں نا، وہ جادو کی کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کے اپنے تخت کے نیچے رکھ لیں، نہ ہوں گی نہ لوگ سیکھیں گے۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور ان کا وہ تخت وغیرہ وہاں سے ہٹایا گیا تو اس کے نیچے کتابیں تھیں، تو کہنے لگے دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ سلمان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر جادو کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے پاس، دیکھا اتنی ساری کتابیں تھیں، انہی کے بل پہ تو یہ جادو کیا کرتا تھا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا ہوا تھا، جانور پرندوں کی بولیاں ان کو آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آگے آپ قصہ بھی پڑھیں گے، چونٹی سے بھی گفتگو کی، حدود سے بھی گفتگو کی۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی چیزیں دے رکھی تھی تو انہیں جادو تو ویسے ہی کفر ہے، ہر ایک کے لیے سیکھنا سکھانا کفر تھا، تو نبیوں سے کفر کیا آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ یہودی خود کیا کرتے تھے اور اسے بڑا احترام بھی کرتے تھے جادو کا نا، کہ جادو بڑی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اور جس کسی کو جادو آتا تھا اس کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت کا اظہار کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی وہ جادو پہ قائم نہیں تھی، نہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو سیکھتے یا سکھاتے تھے، بلکہ کیا ہے وما کفر سلیمان، جو ہے نا یعنی کفر نہیں کیا سلیمان نے، جادو کفر ہے نا، تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن کیا کیا؟ شیاطین نے کفر کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بابل شہر میں 2 فرشتوں کو نازل کیا، ہاروت اور ماروت کو۔ یہ لوگوں کو اولاً تو بتایا کرتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم اپنے دین پہ چلو اور اس کو فالو نہ کرو۔ اور بصورت آدمی وہ رہا کرتے تھے، دونوں فرشتے انسانوں کی صورت میں رہا کرتے تھے، تو وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ تم اس کی طرف مت آؤ، اس سے ایمان جاتا رہے گا۔ تو اگر وہ باز نہ آتا تو اس کو سکھا دیتے، کیونکہ وہ تھے ہی آزمائش کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا تھا کہ کون اس علم کو کس نیت سے سیکھنا چاہتا ہے۔ فرشتے تو بتا دیتے تھے نا، بتانے سے قبل ہی اس کے جو اصول اور فروع تھے وہ بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہمارے بتانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی، ہمارے یہ بتانے اور سکھانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی آزمائش مقصود ہے، کہ دیکھیے وہ ان چیزوں پہ مطلع ہو کر کون اپنے دین کی حفاظت اور اصلاح کرتا ہے، کہ اللہ توبہ میں نہ اس میں پڑھوں۔ ہمیں بھی کسی اچھائی اور برائی کا پتہ جب بتایا جاتا ہے تو اصلاً ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کے ذریعے اگر برائی پھیلتی ہے تو ہم توبہ مانگ کے اس برائی سے مزید دور ہو جائیں، نہ کہ ہم طریقے تلاش کریں۔
تو کیا تھا کہ کون اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے کہ شر سے آگاہ ہو کہ اس سے بچے، اور کون اپنا دین خراب کرتا ہے کہ شر سے، اس شر پہ یعنی کفر جو جادو سکھاتا تھا ہمیں اس پہ ہم مطلع ہو جائیں اور پھر وہی کفر اختیار بھی کریں جس کا انجام ہی کفر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے کیا تھا اور لوگوں نے سیکھا جادو. یعنی دنیا میں جو جادو ہے وہ انہی دو طریقوں سے پھیلا تھا کہ ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے پھیلا. اور اس سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی نا، اس میں کیونکہ جن اور آدمی جو تھے نا وہ اکٹھے رہا کرتے تھے. جنوں سے آپ پڑھیں گے آگے بہت سارے کام لیے جاتے تھے، تو وہ جن چونکہ نظر نہیں آتے تو وہ بہت ساری جگہوں پہ ایسے ایسے کچھ مار کے انجام دیا کرتے تھے کہ عام لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا کوئی بہت بڑی کرامت یا کوئی معجزہ یا کوئی جو ہے نا ایسی چیز ہے، حالانکہ اس کے پس پردہ جن کام کر رہے ہوتے کیونکہ جن نظر نہیں آتے نا، تو وہ لوگوں کو اس طرح بہکانے میں کیا کرتے تھے، معاون ثابت ہوا کرتے تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت سلمان علیہ السلام کی بریت کا بھی اظہار کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ فطرے میں مبتلا کرنے کے لیے دو جو ہیں وہ بھیجے تھے، فرشتے بھیجے تھے کہ جو یہ لوگوں کو سکھائیں اور پھر لوگوں کے ایمان کا جائزہ لیں کہ لوگ ایمان پر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے یا اس کفر میں مبتلا ہوتے ہیں. اب یہاں سے اگر آپ اس پہ کہیں فتعلمون منہما، پھر وہ سیکھتے ہیں ان سے وہ جادو ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس سے جدائی ڈالتے ہیں مرد میں اور اس کی عورت میں. دیکھیں جادو تو کسی بھی لیول کا ہو وہ کفر ہے، یہ بات تو جان لیجئے. پھر جو مرد اور عورت میں جدائی ڈالنا، اس کام کے لیے سیکھنا سکھانا، وہ بدرجہ اولا کفر ہے. مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے ایک پہلی اینٹ بلڈنگ کی عمارت کی بنائی ہے، اور اگر اس اینٹ کو ہی، اس بنیاد کو ہی آپ ہلا ڈالیں، مختلف عوارض کے ذریعے آپ اسی کو ہلا ڈالیں اور جو ہے وہ اس کو ٹھہرنے نہ دیں، یہ ہلتی رہے، تو پھر آگے اولاد اور اس کی تربیت کی جو عمارت اس پہ قائم ہونی تھی یا جو معاشرہ ایک وجود میں آنا تھا، وہ کس قسم کا معاشرہ وجود میں آئے گا. لہٰذا جو شیطان ہے نا، کہا جاتا ہے کہ شیطان روزانہ شام کو اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ کس نے کیا کیا. کوئی آ کے کہتا ہے میں نے آج بندے سے نماز قضا کروا دی، اسے ایسے کاموں میں لگایا. کوئی آ کے کہتا ہے میں نے بندے سے فلاں گناہ جو ہے نا وہ سرزد کروا لیا، اس کے دل میں نے وسوسے ڈال کے، تو وہ اس کو شاباش دیتا ہے. پھر کوئی آ کے کہتا ہے میں نے 2 بندوں پہ لڑائی کروا دی، شیطان اس کو بھی شاباش دیتا ہے. لیکن جو آ کے یہ کہتا ہے نا میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، تو یہ جو شیطان جو ہے نا، بڑا شیطان جو ہے، یہ اپنے چیلے کو اٹھ کے گلے لگاتا ہے، گلے ملتا ہے اور تھاپی دے کے اسے کہتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا. آج کی دنیا میں جتنے کام کیے ہیں اس میں سب سے اچھا کام اس نے کیا جس نے میاں اور بیوی میں لڑائی کروائی ہے. تو آپ کی ذاتی حیثیت جو بھی ہو، آپ ساس ہیں، آپ نند ہیں، آپ کوئی دیورانی جٹھانی کا رشتہ ہے، آپ کوئی بہن ہیں، تو کوئی بھی خاتون اپنے بیٹے اور اس کی بہو میں، بہن ہے تو اپنے بھائی بھابھی کے اس میں، دیورانی ہے تو اپنے جٹھانی یا جیٹھ کے اس میں، یعنی کسی بھی لیول میں، بہن ہے تو بہن بہنوئی کے اس میں، کسی بھی سٹیج پہ مرد اور عورت کے بیچ میں غلط فہمی کو پیدا کرنے یا کروانے کا پل نہ بنے. یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو لڑوانا سخت گناہ کا کام کہا ہے، اور دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں بھی یہ واضح الفاظ میں کہا ہے، اور یہاں باقی تفصیلات نہیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان نے صرف یہ کہا کہ بین المرء وزوجہ، مرد میں اور اس کی عورت میں، تو ان میں لڑائی کروانے کا کسی بھی طور پر آپ باعث یا بنے کہ آپ کی وجہ سے کسی میاں بیوی میں لڑائی ہو. بلکہ اگر آپ کسی میاں بیوی میں کوئی رنجش، کوئی غلط فہمی یا ایک طرف سے کسی شخص کی زیادتی دیکھیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، ان میں مزید فاصلے بڑھانے کی کوشش نہ کیجیے. عام طور پہ مردوں کو بیویوں میں بہت زیادہ نقائص نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو بینگ اے ویمن آپ کا یہ فرض ہے کہ مرد کا دھیان اس طرف سے ہٹائیں اور جو اس خاتون میں اچھے پہلو ہیں ان پہلوؤں پہ اس کی نظر کروائیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس خاتون میں بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، صرف نیگیٹیو ہی نہیں ہے. اور جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کا جو بھی لنک ہے کسی سے، تو آپ عورت کو سمجھانے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن گھر کو بنائے رکھنے، جوڑے رکھنے میں جتنا اہم کردار آپ ادا کریں گے، آپ اتنے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کے جو ہے نا وہ مرتکب قرار دیے جائیں گے. پھر جو جادو ہے وما ہم بضارین بہ من احد، کہ وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. بس آیت کا اتنا ٹکڑا بھی اگر ہماری خواتین اور ہمارے لوگ گھروں میں رہنے والے جو فارغ ہوتے ہیں اور یہ جادو ٹونوں پہ بہت انہیں یقین ہوتا ہے، وہ آیت کا اتنا ٹکڑا بھی سمجھ لیں تو معاشرتی زندگی کے جو بہت سارے ہمارے مسئلے ہیں نا وہ حل ہو جائیں.
دیکھیں اوپر جادو کی اللہ میاں نے تفصیل بھی بتا دی کہ ہاروت اور ماروت سکھاتے ہیں، یہ بھی بتا دیا وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ دور ہو جاؤ اس سے، ہم تو آزمائش کے لیے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ میاں اور بیوی میں وہ سیکھتے تھے جادو اور اسے تفرقہ ڈالتے تھے، یہودیوں کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے، جادو کے ذریعے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اچھی طرح سے گرہ سے باندھ لیجئے آپ لوگ کہ کوئی بھی شخص دنیا میں کتنا بڑا جادوگر، کتنا بڑا طاقتور ہو جائے، وہ اللہ سے بڑھ کے طاقتور نہیں ہو سکتا ہے۔ جب جادو کرانا، اس پہ عمل کرنا یا اس پہ یقین رکھنا، یہ کفر اس لیے کہا گیا ہے کہ پھر آپ تھوڑا سا امپلائڈ میننگ میں آپ دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کے مطیع اور فرما بردار مانتے ہیں جس بندے نے جادو کیا ہے۔ مثال کے طور پہ عام جو خواتین کا ہوتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ جو ہے نا وہ باندھ دیا، جادو کرا دیا تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ دوسرے الفاظ میں، ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تو رشتہ کرانا چاہتا ہے لیکن اس بندے نے باندھ دیا ہے، تو اب اللہ مجبور ہو کے نعوذ باللہ بیٹھ گیا ہے کہ یہ بندہ کب اپنا جادو کے یہ گنتی کے کھیل ختم کرے تو کب میں اس کا رشتہ باندھوں۔ تو آپ نے اللہ کو بندے کے زیر نگیں کر دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح اولاد نہیں ہو رہی تو کسی نے جادو کر دیا، وہ جادو کس نے، اب اللہ تو وہاں پہ آپ کے لیے بیٹے بھی بیٹیاں بھی لے کے انتظار میں ہے کہ میں دوں، لیکن اب کیا کرے، مجبور ہو کے بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ، وہ کیسے دے؟ فلاں شخص نے جادو کر دیا، وہ دیورانی نے جادو کر دیا، وہ جٹھانی نے جادو کر دیا، وہ ساس نے جادو کر دیا، وہ جس سے کاروباری رنجش تھی اس نے جادو کر دیا۔ خدا کے لیے ان باتوں سے باہر آئیے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، جو جادوگر ہے اس کا بھی اللہ ہے، وہ اس کا بھی اللہ ہے، جو جادوگر ہے وہ بھی اس کی ابدیت میں ہے، وہ اس سے بڑا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رضا کو موڑ دے۔ کچھ کام ہماری قسمت اور زندگی میں اسی طرح سے لکھے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے، لیکن ان کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ ظاہراً ہمیں کبھی کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بدبخت کسی بدی کا سبب بنتا ہے تو لکھا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی کسی بدی کا سبب بنتا ہے تو اس نے اپنی قسمت میں اپنی لیے اس بدی کو کما لیا، اللہ تعالیٰ کی عطا یا اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اللہ تعالیٰ کی دین بخشش میں وہ کوئی حصے دار نہیں بن گیا کسی بھی صورت۔ کسی نے جادو کر رکھا ہے اور وہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو بچہ پیدا ہونا ہی نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا نہیں ہونا، لیکن ظاہری سامنے کے اسباب میں یا دیکھنے کے جو آپ کو جو علتیں نظر آتی ہیں، جو سبب آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں بندے نے جادو کیا ہوا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ اس آیت کو یاد رکھیں کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے بغیر اللہ کے حکم کے۔ بس یہاں سے جو ہے نا وہ شیر ہو جائیں ہر چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو 100 جادوگر اکٹھے مل کے ہو جائیں تو پھر کیسے آپ کے اوپر جادو چل جائے گا، اور کیسے جادو کے برے اثرات آپ کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے اگر اللہ نہ چاہے۔ کسی کی روزی باندھنی ہو، اللہ تعالیٰ اوپر سے روزی کی تقسیم دے رہا ہے، روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے بندے کے لیے، اور اکثر ہی کام والی آ کے کہیں گی جی ہماری ریڑھی کے اوپر تو اتنے تعویذ نکلے اس لیے ہمارا سودا نہیں بکا۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ پھر تو جو دنیا کا نظام ہے سارے کا سارا وہ جادوگروں کے ہی ہاتھ میں آ جائے نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو انہوں نے بالکل ایک طرف کر کے بٹھا دیا نا کہ جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، تو لہٰذا وہ روزی روٹی کے جتنے دروازے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول رکھے ہیں، اولاد کے جتنے دروازے کھول رکھتے ہیں، بیاہ شادی کے جتنے دروازے سبب اسباب کھول رکھے ہیں، ہم ان سب کا پھر انکار کرتے ہیں، صرف جادوگروں کو ہی پہ ہی رہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آج کے بعد اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ ہمیشہ کہیں لکھ کے لگا لیں کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ وہ اس سے کسی کا نقصان نہیں کر سکتے مگر اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ نے جو لکھ رکھا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ صرف وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور سیکھتے ہیں وہ چیز جو نقصان کرے، وَلَا يَنفُعُهُمْ، ان کا فائدہ کرے۔ آیت کے اگلے حصے نے اور کلیئر کر دیا نا کہ جادو سیکھنے سکھانے سے نہ ان کو کوئی فائدہ ہونا ہے نہ ان کا کوئی نقصان ہونا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس چیز کو وہ اختیار کر کے کسی کو فائدے میں مبتلا کر دیں یا کسی کو نقصان میں مبتلا کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگلا بتایا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، گویا وہ کفر پہ مرا۔ میں نے آپ کو پچھلی اس میں بتایا تھا نا کہ کفر پہ مرنے سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی آپ نے چیریٹی کی، جتنے بھی نیک اعمال کیے بحیثیت مسلمان، وہ سب ضائع ہو گئے۔ جب ایمان پہ ہی خاتمہ نہیں ہوا تو پھر وہ ساری چیزوں کا جن کو ہم ایک سمجھتے ہیں کہ بڑی وزنی سا ہم اپنا نامہ اعمال لے کے دنیا سے جا رہے ہیں، تو وہاں اس کا کچھ بھی کام نہیں آنا، نہ اس کا کوئی حساب کتاب ہونا، کیونکہ آپ کو حالت کفر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوئی ہے۔ تو پھر جس کو کفر کی حالت میں نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ سے ملاقات،
اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بس وہ مرا اور دوزخ، مرا اور دوزخ، اس کے علاوہ اور کوئی حساب کتاب اس کا نہیں ہونا۔ تو جس نے جادو اختیار کیا، سیکھا، سکھایا، اس سے کسی کا برا کیا، تو وہ کفر میں مبتلا ہو گیا، اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو، یا آپ اس کا ترجمہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے آپ کو۔ کیا پیچھے سے کس کا ذکر ہے؟ جادو، یعنی جادو کے ذریعے انہوں نے جادو خرید لیا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بیچ لیا، اپنے ایمان کو بیچ لیا۔ ایمان کو بیچ لیا تو اس کے بعد آخرت میں انہیں ملنا ہی کیا تھا؟ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو سمجھ ہوتی، پتہ ہوتا۔ یہ جادو کرنے کرانے والوں کو، جادو پہ یقین رکھنے والوں کو، جادو کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والوں کو، بابا اور وہ جو پیر ہے اور جو خواتین ان کے پاس جاتی ہیں چھپ چھپ کے، خامدوں سے بھی چھپ چھپ کے انہیں پیسے اور بکرے اور گوشت اور پتہ نہیں کیا کیا دے کر آتی ہیں، تو کیا انہوں نے کیا؟ کاش ان کو سمجھ ہوتی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں خریدا، بری چیز، بہت ہی بری چیز خریدی، اپنے آپ کو بیچا، اپنی یہ ساری چیزیں، اپنی جو میں نے ابھی تفصیل بتائی ہے اس ساری چیزوں کو لگایا اور لگا کے اپنے لیے کیا خریدا؟ ایک برائی خریدی، کفر خریدا۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ، تو تقوی اختیار کرتے، من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے بہتر اجر پاتے، لو کانوا یعلمون، من عند اللہ خیرا، تو اللہ کے یہاں سے بہتر بدلہ پاتے، لو کانوا یعلمون، اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ یہ جو یہودی اپنے دین اور کتاب کا علم چھوڑ کے علم سحر کے تابع ہو گئے اور سحر کے ذریعے لوگوں کے اندر برائیاں اور وہ پھیلانے لگ گئے، انتشار پھیلانے لگ گئے، اگر وہ یہ سب نہ کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کے لیے بھیجا تھا، اگر وہ یہ نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم میں آتے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی تھی توریت، اس کو پوری طرح سمجھتے، سیکھتے، اس کو سمجھتے سیکھتے ہوتے تو وہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مان لے آتے۔ تو اگر علم دین، علم جادو سیکھنے کے بجائے علم دین اور جو ان کی اپنی کتاب تھی اس کو سیکھتے، سکھاتے، تو اللہ کے یہاں سے کیا پاتے؟ اجر پاتے۔ اجر پاتے مطلب ایمان لے آتے وہ، اور ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ ان کا آخرت کا بھلا ہوتا، جو ہماری آخری زندگی ہے، جو ہماری وہ زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا اور جس کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔